اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک آیت لکھی ہے اور باقی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آگے سماعت کیجئے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے تو بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے، یہ لوگ اپنے ہتھیاروں سے لیس رہیں، جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ پیچھے چلے جائیں۔ مسلمانوں کی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اور وہ بھی اپنے اسلحے کے ساتھ لیس ہوں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یک بارگی کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے، تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم بارش یا بیماری کی وجہ سے اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور ضروری سامان ساتھ رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر قصر کے حوالے سے نماز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم آپ اٹھائیں نا، قرآن حکیم کا جو حکم ہے وہ جو سفر میں قصر کی جاتی ہے اس میں صرف حالت جنگ کے دوران قصر کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، سفر کے حوالے سے ذکر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن مسئلہ آگے سن لیجئے آپ، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے، آگے اس کی وضاحت احادیث سے میں کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جب تم زمین میں سفر کرو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو، آگے جنگ کا بتایا کہ کافر حملہ کر دے تو بے شک وہ تو کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ پھر وہ صلاۃ الخوف، خوف میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے فرمایا کہ وہاں پر تم 4 کے بجائے 2 پڑھ لو جب دشمن سر پہ ہو۔ یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے ایک حدیث پاک سے۔ اب سنیے، یہ آئے پاک سے ثابت ہے کہ جو قصر ہے حالت جنگ میں خوف کی حالت میں کی جائے، لیکن احادیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ یہ رخصت زمانہ جنگ میں بھی شامل ہے اور زمانہ امن میں بھی شامل ہے۔
اس کی آگے میں ایک وضاحت دیتا ہوں آپ کو۔ ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک وادی میں جو مکہ پاک اور مدینہ پاک کے درمیان تھی، وہاں پر تھے تو مشرکین نے ہم پر حملہ کر لیا۔ ہم نے نماز ظہر پڑھی، نماز ظہر ہم سارے پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا عبادت میں مشغول ہے، حملہ کر دو ان پر۔ اب نماز عصر کا وقت آنے لگا تو اچھا وہ حملہ کرنے کا انہوں نے سوچا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے، ان پر ٹوٹ پڑے، تو اگلی نماز کے لیے وہ ابھی تیار ہو رہے تھے حملہ کرنے کے لیے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو گئی، وحی کا نزول ہو گیا کہ اگلی نماز کو ایسے پڑھ لو، یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب عصر کا وقت شروع ہوا، عصر کو قصر کرنا تھا، تو عصر جب قصر کی یہ آیت جب نازل ہوگی، زور پوری پڑھی۔ اب پہلی رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، دو گروہ بنائے، یہ ذرا سن لیجیے آپ، دو گروہ بنائے، ایک کو اسلحہ پہنا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور دوسرا جو گروہ تھا اس کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو۔ ایک رکعت رکوع اور دو سجدوں کے بعد انہیں بتایا گیا کہ تم جا کر دو سجدوں کے بعد جا کر مورچے سنبھال لینا، جو وہاں کھڑے ہیں وہ آ کر میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت انہیں پڑھائی اور حضور نے سلام پھیر دیا، دوسرے گروہ کو حکم دیا کہ اب وہ جا کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور وہ پہلے والا آ کر اپنی دوسری رکعت مکمل کرے، جو بعد میں آئے تھے وہ پھر اپنی دوسری رکعت مکمل کریں گے۔ یوں اس گروہ کی دو رکعتیں مکمل ہو گئی۔ اب جو پہلا گروہ تھا، یہ مسئلہ سن لیں، جو پہلا گروہ تھا وہ لاحق کی طرح نماز پڑھے گا، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ مسبوق کی طرح نماز پڑھے گا۔ کنسیپٹ ہے کسی کو لاحق اور مسبوق کا؟ لاحق اسے کہا جاتا ہے فقہی زبان میں کہ ایک شخص امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے شروع کیا امام صاحب کے ساتھ نماز، کہہ کی وجہ سے، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے کچھ رکعتیں اس کی رہ جائیں، اور اسے دوبارہ خبر ہو، یا وہ وضو کرنے جائے کلام نہ کرے، واپس آئے، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ واپس آ کر نماز میں شریک ہو، دیکھے میری کتنی رکعتیں چھوٹی ہیں، وہ ایک اندازے کے مطابق قیام، رکوع، سجود کرنے کے بعد امام صاحب تک پہنچ جاتا ہے، اس شخص کو لاحق کہا جاتا ہے۔ جس کی وضو ٹوٹ جائے نیند کی وجہ سے، وہ نماز میں رکھتے رہ جائیں، شروع اس نے امام صاحب کے ساتھ کی، اسے لاحق ہے۔ مسبوق کون ہوتا ہے؟ جو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں روز سلام پھیرتے ہیں، چار ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تین ادھر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں مسبوق کہا جاتا ہے، انہیں مسبوق کہا جاتا ہے۔ یہ بعد میں آئے اور انہوں نے آ کر نماز پوری کرنی ہے۔ مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ جب مسبوق امام سلام پھیرے گا تو مسبوق جو ہے وہ اٹھ کر کہاں سے شروع کرے گا؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ لاحق کے لیے حکم الگ ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ جو لاحق ہے نا، وہ جو امام صاحب کے ساتھ شروع جس نے کی تھی لیکن درمیان میں کسی رکھتے رہ گئی، اگر اس کی رکعتوں میں اس سے کوئی بھول چوک واجب میں ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقتدی ہے ابھی تک، اس لیے کہ وہ تو امام کے پیچھے تھا، وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ اس کا اصول اسی طرح ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، کوئی بھی امام نماز پڑھا رہا ہے، نمازی اس کے پیچھے کھڑے، نمازیوں سے پھر جو مرضی بھول چوک ہو سجدہ سہو نہیں ہوگا جب تک امام صاحب سے بھول چوک نہ ہو، چونکہ امام صاحب کی اقتداء میں آپ لوگ، تو امام صاحب جب بھول جائیں گے تو سجدہ سہو ہوگا، ادروائز سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مسافر کے حوالے سے آگے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، یہ سن لیں کہ قرآن میں حکم ہے کہ جنگ کی حالت میں قصر کرو، جبکہ احادیث میں حکم ہے کہ دونوں حالت میں، امن میں بھی جنگ میں بھی قصر کرو۔ اب حدیث پاک سنیے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں، اور ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند احمد میں، اور سنن کبریٰ للبیہقی، یہ 5-6 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں،
کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہیں خدشہ ہو کافر تم پر حملہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، سفر میں قصر کر لو۔ اب لوگ سفر میں کفار کے حملے سے مامون ہیں، کوئی حملہ نہیں ہو رہا، امن میں ہوتے ہیں، تو پھر بھی قصر کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس چیز سے تمہیں تعجب ہوا ہے مجھے بھی تعجب ہوا ہے۔ جیسے ابھی اجویری مسجد والوں کو تعجب ہو رہا ہے نا، قرآن کا حکم ہے پھر حدیث کا آ گیا ہے، تو حضرت ابو جہل کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی تعجب ہوا، اور کہتے جب مجھے تعجب ہوا تو شارع اسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر ہم نے پوچھا حضور ہمیں بتائیے، قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے اور ہم امن میں بھی قصر پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قصر تو اللہ کی طرف سے صدقہ تمہیں دیا گیا ہے، لہٰذا یہ سفر میں بھی پڑھو، امن میں بھی تم اسے جاری رکھو۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ قرآن مجید میں حضر پڑھنے کا ذکر ہے، نماز جو صلاۃ الخوف ہے اس کا بھی ذکر ہے، لیکن سفر میں نماز جو ہے قصر کا حکم نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب خوبصورت تھا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہم نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، حضور نے ایسے کیا ہے ہم نے ایسے کیا ہے، چونکہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب حالات اور بدلتے ہوئے حالات کے تحت مسافت کے پیمانے بھی بدلتے رہے، وہ جو سفر کے جو پیمانے وہ ذرا سن لیجئے، اس کا مفتہ بھی قول ہے، باقی میں آپ کو فقہائے اربع ان کے حوالے سے نہیں بتا رہا، موجود ہے، لیکن احناف کا جو فتویٰ ہے، ہم اس وقت جو حنفی لوگ موجود ہیں، وہ ہے 61 میل تک جب کسی کا ارادہ ہو تو وہ اب جب اس سفر کے لیے نکلے تو وہ اپنا گھر اپنا شہر چھوڑتے ہی وہ قصر نماز پڑھنے لگ جائے گا، 4 کی 2 ہیں، 3 کی 3 ہی رہیں گی، 3 کو 1.5 کوئی شخص بھی نہ پڑھے۔ اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ یا پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ 3 کی 3 ہوتی ہیں، 4 کی 2 ہیں، اور وتر جو ہیں وہ 3 ہی ہیں اسی طرح۔ اور یہ جو آپ دیکھ لیں کہ یہ 98.7 یا اس طرح کچھ کلومیٹر بنتا ہے، 98 یہ کلومیٹر بنتا ہے، اسی کو زمانے اس دور کے علماء نے بدلتے حالات کے تحت انگریزی میلوں کے حساب سے اس قانون کو جو ہے وہ یہ مفتہ بھی قول ہے، اسی پر ہمیں عمل کیا جائے گا۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سن لیں، ہمارا ٹاپک جو ختم ہو، لیکن اس حوالے سے کسی شخص کی سفر میں جو قصر نماز ہے وہ قضا ہو جائے، عصر کی نماز قضا ہوگی تو عصر کی کتنی ہوں گی؟ ویسے قصر میں 2 ہوں گی، قضا ہوگی تو وہ کتنی پڑے گا؟ 2 ہی پڑے گا، وہ 4 ہرگز نہیں پڑے گا، چونکہ اس کی قضا جو ہیں وہ 2 ہوئی ہیں اور قصر ہوئی ہے تو وہ دوبارہ آ کر قصر پڑے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نماز قصر پڑھو، تو یہ امر ہے، حکم ہے نا، اس میں امر جو ہوتا ہے یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، تو گویا پتہ یہ چلا کہ سفر میں قصر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب کا انکار یہ کفر ہے، اس کے قریب لے جاتا ہے انسان کو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی شخص جو یہ کہے کہ میرے پاس تو وقت بہت زیادہ ہے لہٰذا میں تو پوری پڑھوں گا، میں گاڑی روک کر پوری پڑھوں گا، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں فلاں میں پوری پڑھوں گا، تو گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً فرما دیا نا، قرآن پاک میں بعض چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی، حکم دیا جاتا ہے، اس کی وضاحت جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیں تو یاد رکھیں پھر اس حکم کو ماننا جو ہے وہ از حد ضروری اور لازم ہو جائے گا۔ تو جو شخص ٹائم پائے اور کہے میں تو پوری نماز پڑھوں گا وہ گناہ گار ہوگا، وہ اس حضور کے حکم سے وہ جو ہے وہ حکم عدولی کر رہا ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ